السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 11واں پارہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 11ویں پارے کا خلاصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم۔ ناظرین اکرام، 11ویں پارے کے اندر ٹوٹل 16 رکوع ہیں اور اسی طریقے سے اس کے اندر 150 آیتیں ہیں۔ پہلے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 36 آیتیں ہیں، 94 سے 129 تک۔ اس کے بعد سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 109 آیتیں، یعنی مکمل سورہ یونس ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی 5 آیتیں ہیں۔ سورہ یونس جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سورہ ہود سورہ نمبر 11 یہ مکی سورہ، اس کے اندر 123 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ تو آئیے چلیں، یہ غزوہ تبوک سے واپسی کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عذر بیان کرنے کے لیے کہ ہم وہاں کیوں نہیں گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے تو عذر بیان کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا قل لا تعتذروا، تم لوگ عذر مت بیان کرو، کیوں بیان کر رہے ہو؟ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، آپ ان سے راضی ہو جائیے لیکن اللہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد دیہاتیوں کا تذکرہ ہے۔ کچھ دیہاتی لوگ بہت کٹر ہیں، سخت ہیں، لیکن کچھ دیہاتیوں کے بارے میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 100 میں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، پھر اسی طریقے سے وہ لوگ جن لوگوں نے بعد میں نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ مہاجرین کی فضیلت ہے، انصار کی فضیلت ہے، پھر اسی طریقے سے جن لوگوں نے پیروی کی، تابعین کی، تبع تابعین کی فضیلت ہے، اور قیامت تک آنے والے سب لوگوں کی بھی فضیلت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، دیہاتیوں میں سے بھی بعض منافق ہیں اور مدینہ کے باشندوں میں سے بھی بعض منافق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 14 یا 15 منافقوں کا نام بتا دیا تھا۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے، صدقہ و خیرات لیا جائے تو ان کو دعا دینا ضروری ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے، واللہ سمیع علیم۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقوں نے جو مسجد ضرار بنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے، جا رہے تھے، اس وقت منافقین آئے اور کہا ایک مسجد ہم نے بنائی ہے کیونکہ بہت دور پڑ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، راستے بھی صحیح نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ غزوہ تبوک سے جب واپس آئیں گے تو وہاں ضرور نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے یہ مسجد ضرار ہے، تکلیف پہنچانے والی مسجد ہے۔ اور مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ضرارن۔ پھر اسی طرح کہا تاکہ کفر کو وہ پھیلائیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا مومنوں میں تفریق ڈال دیں۔ پھر اسی طرح یہ مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے ہر اس شخص کے لیے گھات لگانے کی جگہ ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، یعنی ایک جگہ اس کو مل جائے۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دے دیا۔ اب آگے بیان فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 108 میں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو پاک و صاف ہے، واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اس لیے ہم اور آپ پاک و صاف رہیں۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 111 پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اس کے بعد نیک لوگوں کی نشانی بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 112 کے اندر۔ نیک لوگ کون ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
کہ نبی اور ایمان والوں کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، گرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بلا شبہ وہ جہنمی ہے۔ یاد رکھیے گا، واضح ہو چکی ہے، جہنمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ پھر اسی طریقے سے ایک آیت اور اتاری، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین۔ آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں آپ نہیں دکھا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے 3 لوگ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور پکے سچے مسلمان تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی جس کا ذکر صحیح بخاری کتاب مغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4418 کے اندر ہے۔ کس طریقے سے جب 50 دن پورے ہو گئے، کیسے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کریں۔ 40 دن یوں ہی گزر گئے، پھر اس کے بعد جب 50 دن پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ لوگ جھوٹ نہیں بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی مجبوری بیان کی کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن ہم نہیں جا سکے سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سچ بولنے میں تکلیف تو ہے لیکن سچ بولنے سے فائدہ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور سچ کا پھل ملنے میں ذرا ٹائم تو لگتا ہے لیکن پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے سچ بولیے، سچے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ قیامت کی صبح تک ان تینوں کے واقعات کو پڑھا جاتا رہے گا قرآن کریم میں۔ ان لوگوں نے سچ بولا تھا، اس لیے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آیت نمبر 119 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 120 پر غور کیجئے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے تو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے رہیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے آیت نمبر 122 میں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، کہ ایک گروہ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو دین کو سیکھے اور اس کے بعد لوٹ کر آئے اور اپنی قوم کو سکھائے، شاید کہ وہ لوگ ڈر جائے۔ اسے یہ پتہ چلا علم کے لیے سفر کرنا ہے، اور جب علم حاصل کر رہے تو دوبارہ اپنی قوم میں لوٹ کر آنا ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے، اپنا گاؤں پورا خالی ہے، باہر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، گھر کی مرغی دال برابر، پیٹ کا بھی بڑا مسئلہ آ گیا ہے۔ آیت نمبر 126 پر غور کیجیے، اولا یرون انہم یفترون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ان کو سال میں 1 بار یا 2 بار آزمایا جاتا ہے پھر بھی وہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سال میں 1 بار یا 2 بار آزمائش آتی ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آیت نمبر 128 ہے، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں جو تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے، وہ تمہارے بھلائی کے بہت حریص ہیں، مومنوں پر نہایت شفیق ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ یونس ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اور مکی سورہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ توحید کا تذکرہ ہے، شرک سے بیزاری ہے، قوموں کے واقعات ہیں، مثالیں دے کر سمجھایا گیا تاکہ لوگ ایک اللہ کو مان لیں۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، قوموں کو جو برباد کیا گیا اس کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں نے تعجب کیا کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی، یعنی لوگوں کو تعجب ہوا، ارے آدمی پر وحی آ رہی ہے، تعجب کی بات ہے۔ یہ لوگ چاہ رہے تھے شاید فرشتے آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، ثم استوى علی العرش۔ آیت نمبر 3 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، عرش پر مستوی ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کون ہے اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہی اللہ جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا ہے۔ تو چاند کو جو نور بنایا یہ ادھار لی ہوئی روشنی ہے اور یہ سورج ہی سے لی گئی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ منزلیں اللہ نے مقرر کی ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور کاموں کا حساب معلوم کر لو، اور دن اور رات کا آنا جانا اس میں بھی لوگوں کے لیے نشانی ہے۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ لوگ گھاٹے کے اندر ہیں، اور لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے، اور وہاں کیا کہا جائے گا؟ سلام سلام۔ اور ان سب کی آخری پکار یہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے تو یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو لوگوں کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، آیت نمبر 16 میں ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان اپنی عمر کا ایک حصہ بتا چکا ہوں، یعنی 40 سال میں نے بتائے ہیں، اس کے بعد مجھے نبی بنایا گیا ہے، میں قرآن لے کر آیا ہوں، میرے بارے میں تم لوگ جانتے ہی ہو۔ آیت نمبر 18 پر غور کیجئے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں نہ فائدے کے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کو بتاتے ہو، اللہ نہیں جانتے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتا ہے اور کشتی جب ہلنے لگتی ہے تو ایک ہی اللہ کو پکارتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اور کہتا ہے اللہ اگر تو ہم کو نجات دے دیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، لیکن کیا کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اب دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی گئی پانی کی طرح ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، آیت نمبر 24 پر غور کیجئے، دنیاوی زندگی کی مثال پانی سے کیوں دی گئی ہے؟ پانی سے کیوں؟ 4 چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ پانی ایک جگہ نہیں رہتا ہے تو دنیا بھی ایک جگہ نہیں رہے گی، پانی چلا جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، پانی کے اندر اگر کوئی جائے گا تو گیلا ہو جائے گا، اسی طرح دنیا میں بھی اگر کوئی گھسے گا تو ختم ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے پانی زیادہ مقدار میں اگر آ جائے، سیلاب آ جائے تو بربادی کا ذریعہ ہے، دنیا اگر زیادہ مقدار میں ہمارے اندر گھس جائے تو نقصان کا ذریعہ ہے۔ اس لیے پانی سے مثال دی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال بارش کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے، پانی ایک جگہ نہیں رہتا، دنیا بھی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم ان کے درمیان جدائی پیدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، کہاں لے کر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے، ہر چیز کا انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آسمان اور زمین میں سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کون زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ اور ہر کام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کہہ دیجئے پھر تم ڈرتے نہیں؟ تو ہر چیز کا انتظام کرنے والا اللہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کیونکہ لوگ ایسا ہی کریں گے۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی کی کہ یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ایک چیلنج یہ بھی ہے، ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، آیت نمبر 38 ہے۔ وہ کافر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا، آپ کہہ دیجئے تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور سب کو بلا لو، سب مدد کریں۔ کل قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 45 میں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں لگے گا گویا وہ صرف دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ آیت نمبر 44 میں اس سے پہلے ذکر کیا گیا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ کہہ دیجئے میں خود اپنے نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں رکھتا، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اب اس کے بعد قیامت کے بارے میں ہے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ، آیت نمبر 53 میں ہے،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی عذاب برحق ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ برحق ہے اور تم سب اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں آیا، قرآن سب کے لیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آیت نمبر 57 اور 58 میں، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، کہہ دیجئے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے تو لوگوں کو اس سے خوش ہو جانا چاہیے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ ذرہ برابر آسمان اور زمین میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ بڑی چیز نہ چھوٹی چیز۔ ما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ آیت نمبر 61 میں۔ آیت نمبر 62 اور 63 میں اولیاء اللہ کون ہے اس کا تذکرہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار بے شک اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے اولیاء اللہ؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آیت نمبر 64 کے اندر بھی لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک ھو الفوز العظیم۔ ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد نبیوں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 71، 72 اور 73 میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ جب وہ قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پکڑ لیا اور جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنظرین۔ آیت نمبر 73 میں کہا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 93 تک لگ بھگ 19 آیتوں میں یہ ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ وہ فرعون کے پاس گئے اور فرعون نے کیا کہا؟ یہ جادوگر ہے۔ ولا یفلح الساحرون، اللہ نے کہا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد جادوگر لوگ جمع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ ڈالیے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ڈالیے، آپ اپنے کرتب دکھائیے۔ سب لوگوں نے دکھایا۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اسے ان قریب باطل کر دے گا۔ ان کی جادو کو اللہ نے باطل کر دیا، بیکار کر دیا، اور جادوگر لوگ جو ہے وہ سجدے میں گر گئے۔ اب آگے یہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ اے میری قوم تم لوگ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم لوگ مسلمان ہو۔ پھر اسی طرح ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ آیت نمبر 85 اور 86 بہترین آیت ہے، یہ دعا پڑھتے رہیے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے۔ تو یہ دعا پڑھتے رہیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اب آگے آیت نمبر 87 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر گھر کو مسجد بنا لیا جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّئَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور تم لوگ اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجد بنا لو اور نماز پڑھتے رہو۔ تو دیکھ لیجئے مجبوری کے اندر گھر کو مسجد بنایا جا سکتا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بد دعا بھی ہے کہ اے اللہ تو نے فرعون کو اور ان کے ماننے والوں کو، فرعونیوں کو مال دے رکھا ہے، زیب و زینت دے رکھی ہے، شان و شوکت دے رکھی ہے، اس لیے وہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، بد دعا کیا کی؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ آیت نمبر 88 ہے، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا کر برباد کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اب آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو لے کر نکلے، پیچھے پیچھے فرعون بھی چلا، اپنی فوج کو لے کر نکلا، ڈوبنے لگا تو کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لایا اس ذات کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے کہا آلانا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا جبکہ تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 92 پہ غور کیجئے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، چنانچہ ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے، پیچھے آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیے ہیں، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔
آج بھی مصر کے اندر فرعون کی لاش موجود ہے، عبرت کے طور پر ہے، جس کو بھی جانا ہے دیکھ لے، قرآن پر ایمان لے آئے۔ آیت نمبر 96 پر غور کیجئے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جو واقعہ بیان کیا گیا، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ فلولا کان قریۃ آمنت فنفع ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین۔ کوئی بستی ایسی نہ تھی کہ عذاب اس پر آ گیا ہو اور عذاب ٹل گیا ہو، سوائے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے۔ عذاب آ گیا، ان لوگوں نے اللہ سے توبہ استغفار کیا تو اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، کیونکہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی نکل گئے تھے۔ تو یہ انوکھا واقعہ تھا کہ عذاب آنے کے بعد بھی ٹل گیا، چرند پرند انسان حیوان سب نکلے میدان میں اور اللہ سے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ختم کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، شروع سے دیکھتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 99 ہے، اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگ بھی زمین میں جتنے ہیں سب لوگ ایمان لے آتے۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مومن بننے پر مجبور کریں گے؟ اسلام کے اندر زور زبردستی نہیں ہے، اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اسلام لا ہی نہیں سکتا ہے۔ آیت نمبر 100 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارے جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا کوئی بھی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آخر میں یہ کہا گیا آیت نمبر 109 میں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ جو وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کیجیے اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد 11ویں پارے کے اخیر میں سورہ ہود کی 5 آیتیں ہیں۔ سورہ ہود یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر جو ہے 123 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں، تو 11ویں پارے میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم بیان کی گئی ہے، پھر تفصیل کے ساتھ، اور اس کے بعد کہا گیا ایک اللہ کو مانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے کہ ڈرانے والا اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اور اخیر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ توبہ استغفار کرو، اس کے فائدے کیا ہے؟ اللہ مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے دے گا۔ پھر اسی طرح اخیر میں یہ آیا کہ لوگ چاہے چھپائیں یا ظاہر کریں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے راز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ آج کی تراویح میں یہ 11ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔